اب میں بلا تمہید ملک کے نامور اسلامی اسکالر اور شعلہ بیان خطیب حضرت مولانا فضل سبحان صاحب کو ان دو مختصر سے شعروں کی گھن گرج میں دعوت سخن دینے لگا ہوں۔ باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیرین کلام آ رہا ہے۔ حضرت مولانا فضل سبحان صاحب مدرس اللہ علیہ۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان فرمایا اور اس کو ہمارے لیے معیار بنا کر اس کی تقلید اور اتباع کا اشارہ دیا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہم جب زندگی کے کسی بھی شعبے میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے سے بہتر آئیڈیل کو تلاش کرتے ہیں. کوئی کرکٹ کھیلنا چاہے تو کسی پلیئر کو اپنا آئیڈیل بنا کر میدان میں اترتا ہے. سیاست میں آنا چاہے تو کسی پولیٹیشین کو اپنا آئیڈیل بنا کر سیاست میں اترتا ہے. کوئی عالم اور اسکالر بننا چاہے تو کسی کو اپنا آئیڈیل مطمع نظر بنا کر میدان میں اترتا ہے. لوگوں کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، چوائسز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے آلٹرنیٹس ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں. لیکن مسلمان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی چوائس، کوئی آپشن، کوئی اختیار نہیں ہے. ایک ہی آپشن ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی تو وجہ ہے کہ توحید اور رسالت ایسے پلر اور ستون ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس عقیدہ توحید پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اقبال مرحوم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. اور دوسری چیز نبی کی رسالت.
اس رسالت پر ضرب لگانے کے لیے سب سے پہلے ایک مستشرق ولیم میور نے دی لائف آف محمد نامی کتاب لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر شکوک و شبہات کی ایک خستہ حال دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان اس سازش کو سمجھ گئے اور اقبال مرحوم نے کہا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ اپنی کوششوں میں نہ پہلے کامیاب ہوئے اور نہ بعد میں کامیاب ہوں گے۔ تو ایک بنیادی بات کہ توحید اور رسالت پلر اور ستون ہے۔ دوسری بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے، لیکن ہر حال میں، وہ مسجد میں بھی، گھر میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، عادات میں بھی، اطوار میں بھی، تہذیب میں بھی، تمدن میں بھی، ثقافت میں بھی، کلچر میں بھی، اوڑھنے میں بھی، بچھونے میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، شادی میں بھی اور غم میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، ایون کہ تجارت میں بھی اور امامت میں بھی آپ ہر حال میں واجب الاتباع ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ خُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ عام طور پر یہ کانسیپٹ ہے کہ جی اسلام میں شخصیت پرستی نہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جملہ میں وجہ ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ ایسی شخصیت پرستی جو شریعت سے ٹکرائے، شریعت سے کلیش ہو، کانفلکٹ اور کنٹروورسی ہو، اس شخصیت پرستی کی اسلام بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ لیکن وہ شخصیات جنہوں نے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھال رکھا ہے، جو من اطاع الامیر فقط اطاعنی کا مزاج بن چکے ہیں، ان شخصیات کی اتباع، تقلید، ان کو فالو کرنے کا تو حکم دیا گیا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا سکھلائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ ڈیفائن بھی خود کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ میری بات کا مقصد یہ ہے، آئیڈیل تو صرف آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی کہ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی نے نبی کی آمد کو یوں بیان کیا، میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب، عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا، میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے، نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، گویا ہوئے، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا، نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے
تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا در یتیم میں، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پروسپیرٹی، امینٹی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں فرد و چار۔ لیکن ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے صحابہ کو دیکھ کر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان صحابہ نے اپنی ان مبارک آنکھوں سے نبی کی صبح شام دیکھی، خلوت اور جلوت دیکھی، بچپن اور لڑکپن دیکھا، جوانی اور بڑھاپا دیکھا، شادی سے پہلے اور بعد کو دیکھا، تجارت سے پہلے اور بعد کو دیکھا، معلم بننے کو دیکھا، باپ بننے کو دیکھا، آپ کی عبادت کو دیکھا، معاشرت کو دیکھا، معیشت کو دیکھا، صورت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، کردار کو دیکھا، گفتار کو دیکھا۔ جو نقشہ صحابی رسول کھینچ سکتے ہیں وہ نقشہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھینچ سکتی۔ اسی لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی ہر حال میں واجب الاتباع ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اختلاف وہاں ہوگا، اختلاف رائے، جہاں پر نص نہ ہو۔ اگر نص میں کوئی چیز موجود ہے وہاں اختلاف رائے کی، لاجک کی، عقلی استدلال اور استشہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور شیئن نکرہ ہے، ویسے بھی شیئن معمولی چیز، نکرہ اس میں عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ ذرا سی چیز ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لے کے جانا ہے، اور اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ عزیزان گرامی، جب آمنہ کے لال فاران کی چوٹیوں سے نبوت کی دعوت لے کر مبعوث ہوئے، انسانیت دو انتہاؤں پر کھڑی تھی، اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ پوائنٹ یہ تھا۔ ایک کا مطمع نظر یہ تھا سب کچھ دنیا ہے، دوسرے کا مطمع نظر یہ تھا دنیا ہے ہی کچھ نہیں۔ اسلام نے دونوں کی نفی کی، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، جنگلات میں جا کر درویشانہ زندگی اختیار کرنا بھی مطمع نظر نہیں ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر بنانے والے خالق سے غافل ہونا بھی مطمع نظر نہیں ہے۔ ایک موبائل کی مثال لے، موبائل پہلے آیا تو 1G تھا، یعنی فرسٹ جنریشن، وہ صرف کال سنتا اور کال کر سکتا تھا۔ پھر 2
2G یعنی سیکنڈ جنریشن، پھر اس نے میسج کو ریسیو اور سینڈ کرنے کا آپشن دیا، پھر اس کے بعد 3G تھرڈ جنریشن کہ اس میں تصویریں بھی آنے لگی، پھر اس کے بعد 4G فورتھ جنریشن، پھر اس میں ویڈیوز بھی موویز بھی سینڈ اور ریسیو ہونے لگی، اور اب 5G ففتھ جنریشن بار ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو سمرائز فارم میں موبائل کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں موبائل نے ترقی کی، الترقی من الادنی الی الاعلی ومن الطریق الاسهل الاقرب الی الاصعب الابعد۔ یہ 1G سے 5G پہ گیا، لیکن جو اس کی بیسک تھی، جو اس کا موٹیو تھا، جو اس کا پرپس تھا، جو اس کا اوپینین تھا، جو اس کا سٹرکچر تھا، جس کے لیے موبائل کو ڈیزائن دیا گیا تھا، کال کرنا اور سننا، موبائل اس سے غافل نہیں ہوا، اپنی ہسٹری کو نہیں بھولا، اپنے ماضی کو نہیں بھولا، اپنی تاریخ کو نہیں بھولا، ریکارڈڈ ہسٹری کو نہیں بھولا۔ اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں، آپ میسج کر رہے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں فلم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب 1G فرسٹ جنریشن جب کال آئے گی، موبائل کے سارے فنکشن ڈس آرڈر ہو جائیں گے، ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، وہ مقصد اصلی پہ کھڑا ہوگا۔ انسان تجھے رب نے بنایا تھا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ تیرا پرپس آف کریشن، تیرا مقصد تخلیق تو اللہ کی عبادت تھا، تو کیوں بھول گیا؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہی سوال عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کیا گیا کہ آپ افضل ہیں یا کتا افضل ہیں؟ انہوں نے جواب یوں دیا، اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے موجود، میں افضل۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ۔ لیکن اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے نہیں، یہ کتا مجھ سے بہتر ہیں۔ بطور استدلال کے سورہ اعراف کی آیات پڑھی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا۔ جن کے دل گناہوں کے پروڈکٹر بن جائیں، جن کی آنکھیں بدنظری کی مشین بن جائے، جن کی زبان جھوٹ بولنے کی عادی بن جائے، جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہو، جس کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہو، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، جس کی گردن اکڑ جائے، جس کا دل دماغ گناہوں کا پروڈکٹر ہو، جس کی جیب اور پیٹ میں حرام لقمے اور حرام مال ہو، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں۔ یہ جو سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں، وہاں جانور کٹتے ہیں، ان گوشت کو پیسز کی صورت میں دکانداروں کو ڈیلیور اور سپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر پولیس چیک کرتی ہے یہ جانور کہاں ذبح ہوا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس پر ایک مہر لگی ہوتی ہے سلاٹر ہاؤس کی، جس پر مہر ہوتی ہے اس کو اوکے کر دیا جاتا ہے، وہ ویریفائیڈ ہیں۔ جس پر مہر نہیں ہوتی وہ آبجیکٹیبل ہوتی ہیں، اس پر آبجیکشن ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، ساری چیزوں کو پیش کیا جائے گا۔ نبوت اور سنت کی مہر ہوگی تو ایکسیپٹیبل ہوں گے، ورنہ انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ نبی کے اسوے پر ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کا اسوہ یہ تھا، آپ نے دشمنوں کو معاف کیا، منافقین نے دن رات ایک کر دیے سازشیں کرنے میں، لیکن وہی منافق جو کنفرم منافق تھے، آج میں اور آپ کسی کو منافق کہیں وہ کنفرم منافق نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ میری نظر میں منافق ہو، حقیقت میں نہ ہو، لیکن وہ سرٹیفائیڈ منافق تھے، ان پر لیبل لگا ہوا تھا، ان پر مہر لگی ہوئی تھی، ان پر
سٹیمپ لگی ہوئی تھی، ان کنفرم منافقین کے ساتھ میرے آقا کا رویہ کیا تھا۔ آپ نے جنگ نہیں کی، بلکہ جب حضرت عمر اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسس اور اصرار کیا کہ ہم انہیں قتل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگ یہ کہیں گے کلمہ پڑھنے والے اپنے ہی بھائیوں کا خون کر دیا، معاشرے میں انتشار نہ ہو، انارکی نہ ہو، ڈسپیوٹ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، نزاع نہ ہو، سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور ایون کہ ان کے نام بتانے سے بھی منع کیا ہے، تو آج ہم معاشرے میں کس طرح کا سبق دے رہے ہیں؟ یہ مالک بن عوف حوازن کا کمانڈر ہے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اپنی عورتوں، بچوں، مویشیوں کو لے کر میدان میں اترا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، بیوی بچے ساتھ ہوں گے، ہم بھاگ نہیں پائیں گے، لیکن جب جنگ میں وہ شکست کھاتا ہے، ان کے لوگ قتل ہوتے ہیں، کچھ قیدی بنتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، تو یہ خود بھی بھاگ جاتا ہے، اس کی بیوی بچے مال مویشی مسلمانوں کے قبضے میں آتے ہیں۔ میرے آقا نے اتنے بڑے کمانڈر کو، اتنے بڑے دشمن کو پیغام کیا بھیجا؟ اگر تم کلمہ پڑھ کر واپس آ جاتے ہو تو فرمایا رددت علیہ اہلہ ومالہ وآتیتہ مئۃ من الابل، میں اس کو اس کے گھر والے لوٹا دوں گا، اس کا مال لوٹا دوں گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ اسی لیے تو فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے جان کے دشمنوں کے لیے امان کا اعلان کیا، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ اللہ کریم ہمیں سیرت پر، اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب کی ان کوششوں کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور موجودہ حالات پر چند اشعار پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی، نا خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے، زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے، اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے، یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہیں اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔